بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ظاہر جعفر کی فیملی ہے اور ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں اور والدین کی جب سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے پہلی بار دیکھا جب ثانیہ نشتر جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ کس قدر قریب ہیں عصمت آدم جی کے، ان کی کتنی پرانی دوست ہیں اور ان کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، اور جہاں تک بات ہوتی ہے ظاہر جعفر کی تو اس کے بارے میں بھی یہ بتاتی ہیں کہ وہ نشئی ہے اور اس کا جو بھی سلوک رہا اپنی والدہ کے ساتھ اور یہ سب چیزیں، اور اس کے بعد جو صحافیوں کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی وہ کوئی صحیح سے نہیں دے پاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ظاہر جعفر کے والدین کو بچانے کے لیے شروع ہوا ہے۔ اس میں جہاں ثانیہ نشتر نے اپنا ایک کردار ڈالا، اب اس کے بعد جو عصمت آدم جی ہے ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذاکر جعفر ہے ان کے والدین جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور اب ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنے اپنے بچوں کے لیے اپیل کرنا شروع کر دی ہے۔ جس وقت ثانیہ نشتر میڈیا پر آئیں اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، برا بھلا بھی کہا، پسند بھی نہیں کیا ان کے بولنے کو، تو اس کے بعد غالباً جو فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ تو طے کیا کہ ہم میڈیا کے سامنے آ کر تو بات نہ کریں، لیکن کیا اب کچھ ایسے جا رہا ہے کہ جو آپس کی گفتگو ہے اپنے فرینڈز کو وہ میسیجز کر رہے ہیں اور اس میسیج کو پبلک کرنے کی اور صحافیوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری ساتھی بھی نہیں ہے، وہ نیلم اسلم نام ہے ان کا، بہت اچھی اینکر ہے، اور نیلم نے کچھ معلومات حاصل کی اور وہ معلومات جو ہے بلکہ شکریہ نیلم، مجھ تک بھی پہنچی آپ کے تھرو ہی، اور ان معلومات کو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ وہ ایسی معلومات ہیں جن کو جاننا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمدردی جو ہے اس وقت قاتل کے خاندان کے ساتھ کس طرح کی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ماں کا پیار ہوتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹا جتنا بھی کر دے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے اس کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے، اور اسی طرح عصمت آدم جی جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ویل کنیکٹڈ فیملی ہے، اور وہ کنیکٹڈ فیملی جو اس وقت ان کے لیے باہر نکل آئی ہے۔ اس میں سے اب جو ان کے بھائی ہیں ظاہر جعفر ان کا نام ہے، اور یہ بیسیکلی انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا میسیج ہے انگریزی میں جو کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اور اس میسیج کو پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کو ذرا صحافیوں تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد یہ منظر عام پر آیا۔ اس پر انہوں نے کیا بات کی، میں لیٹر کا آپ کو متن تو بتاتی ہوں، لیکن میں نے جو اس میں سے سمجھا ہے لب لباب کیا ہے اس لیٹر کا، وہ یہ ہے کہ ہماری بہن کو چھوڑ دیا جائے یا ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح کے جو ذاکر جعفر کے والدین ہیں وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے نے جو کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے ان کی فیملی سے کہ کیا جو کردار انہوں نے نبھایا اور جو ابھی تک کال ریکارڈز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے ایک ماں نے تربیت کی کوشش ضرور کی ہوگی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن جو کچھ ایٹ دی اینڈ ہوا اور جب وہ جو کچھ کر چکا تھا اس کے بعد یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کیس میں جو معاون کردار ہے ان کو سزا ملے گی تو اس کے بعد اگلی بار میں بھی آپ بھی کسی کی غلط شخص کی مدد کرتے ہوئے سوچیں گے 10 بار کہ یار میں بھی پھنس سکتا ہوں، چاہے وہ اپنا ہی خون کیوں نہ ہو، لیکن سوچیں گے تو صحیح کہ دیکھو قتل تو کیا تھا ظاہر جعفر نے، لیکن سزا اس کے ماں باپ کو بھی ملی کیونکہ انہوں نے اس کو پکڑوایا نہیں، انہوں نے بروقت پولیس کو بتایا نہیں۔ اب میں آ جاتی ہوں ذرا کہ ان کا متن کیا تھا۔ انہوں نے بیسیکلی اپنے فیملی سرکل میں پورے ایک میسیج سینڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے پوری فیملی اس کی مذمت کرتی ہے، ہم سب نور مقدم فیملی کے ساتھ ہیں، وحشیانہ قتل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں امجد کے ساتھ بھی ہیں۔ امجد آپ کو یاد ہوگا وہ شخص ہے جو پھلانگ کر سب سے پہلے شیشہ توڑ کے اندر داخل ہوتا ہے، ظاہر جعفر کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر جعفر اسے گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب گولی نہیں چل پاتی تو اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتا ہے، لیکن ابھی تک امجد کی طرف سے اقدام قتل کا مقدمہ جو نہیں درج کیا گیا، تو وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی امجد جو ہے وہ اب انہی کی پارٹی ہے، انہی کا امپلائی ہے، اور اس کو شاید بڑا اس کو کچھ کہا ہوگا، اس کو کچھ دیا بھی جائے گا، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں ایسے کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ میری اپنی ایک رائے ہے۔ اینیویز انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں امجد کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری آدم جی فیملی ظاہر جعفر کو سپورٹ نہیں کرتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ انہوں نے نام جب ظاہر جعفر کا لیا تو ان کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ سزا جو ہے ظاہر جعفر کو ملنی چاہیے، اس کے والدین کو نہیں۔
اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کا کوئی قصور نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے. یہی بات ان کی دوست جو ہے ثانیہ نشتر، انہوں نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کی. یعنی کہ پوری فیملی سمجھتی ہے کہ والدہ کا کوئی قصور نہیں ہے. میں مانتی ہوں کہ والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بڑی محنت کی ہوگی. میں مانتی ہوں کہ یہ بھی ہمیں بتایا گیا، یہ بھی میری معلومات میں آئی کہ اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو مختلف ٹائم میں ریہیب سینٹر میں بھی ڈالا، 4 سال بھی ڈالا. جا کے اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو ریہیب سینٹر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی فیملی کی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، فیملی بھی جا کر ملتی ہے، فیملی کو بھی گائیڈ کیا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اپنے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. مختلف مواقع پہ اپنے بیٹے کے اوپر ان کو سختیاں بھی کرنی پڑی، پیسے بھی روکنے پڑے، اور یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ اپنی والدہ سے بڑا متنفر بھی رہتا تھا. اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے، کچھ بتایا جاتا ہے لیکن میں ابھی اس بارے میں شور نہیں ہوں، میں کہنا نہیں چاہتی. کچھ اس کے ڈسپیوٹ بہت بچپن سے اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی پرسنل ہیں جن کو میں نہیں ادھر بیان کر سکتی. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے جو ریہیب کا جو ٹریٹمنٹ سارا چل رہا تھا اس دوران میں جو سختیاں اس پر کی گئیں، اس نے بھی اس کو اپنی ماں سے بڑا متنفر کیا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ تھا جو پیش آیا جب یہ لندن میں تھا، جب یہ یو کے میں تھا. وہاں پر اس نے اپنے گھر میں موجود میڈ کے اوپر اٹیمپٹ کی کوشش کی، زیادتی کی کوشش کی. جب اس کی والدہ کو پتہ لگا، انہوں نے اس کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آئیں، تو اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی والدہ بلکہ اپنے بھائی دونوں کے اوپر رسیوں سے انہیں باندھ کر ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ان کے اوپر تشدد کیا. لیکن یہ میڈ جو تھی اس نے جا کر پہ کمپلین کی، جس بنا پر اس شخص کو، ظاہر جعفر کو، جیل میں بھی رہنا پڑا. نہ صرف یہ جیل پہ رہنا پڑا بلکہ اس کو یو کے سے ڈپورٹ بھی کیا گیا. تو یہ ایک اس کی ہسٹری موجود ہے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اور اس کے باوجود یہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ کراچی کی گھومتی رہی پوری شام، اور لوگوں کو فون کرتی رہی اور اپنے بیٹے کو بچانے کی ہر طرح سے کوشش کرتی رہی. اور جس طرح اس کو پہلے بھی بچایا تھا جب ان کے گھر میں 4 لڑکیوں کے مرڈر کے مبینہ طور پہ خبریں ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر شاید کچھ قدم اٹھا لیا جاتا تو شاید اس وقت اتنا بڑا یہ حادثہ رونما نہ ہوتا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے یہ اپنی والدہ کے ساتھ خلاف رہا ہے. مختلف اوقات میں یہ اپنی ماں کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیتا رہا ہے. جب کبھی نشے میں ہوتا تھا تب بھی بڑبڑاتا رہتا تھا، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے پوچھتا رہا اگر میں اپنی ماں کو قتل کر دوں تو اس کے بعد پھر میں باہر بھاگ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، مجھے کیا مل سکتا ہے. تو اس کی فیملی سب کو معلوم ہے کہ یہ اپنی ماں کے کتنے خلاف تھا، اور اس قتل کے بعد اگلا ہدف اس کی ماں ہے. تو ان کی ہمدردیاں جو ہیں ظاہر سی بات اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ ہیں جیسا کہ ماموں کی تھیں. اب بات کریں اگر آدم جی فیملی کی، تو یہاں پر ان کی والدہ ہیں حوا آدم جی، جو کہ عصمت آدم جی کی والدہ ہیں، نانی ہے، 90 سال سے اوپر ان کی عمر ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں. ان کو زیادہ تو نہیں لیکن کیس کے بارے میں بتایا گیا اور بڑی پریشان ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دیا جائے اور ظاہر کو جو سزا بنتی ہے اس کو دی جانی چاہیے. اور یہی بات جو اس کے ماموں بھی کہتے ہیں. اور جو دادا دادی ہیں ظاہر جعفر کے، جو کہ یعنی والد ہے ذاکر جعفر کے، اور والدہ جن کا نام ہے ناصر جعفر اور نسیم جعفر، وہ بھی بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ جو مرضی کیا جائے. یعنی کہ پورا خاندان جو ہے ظاہر کی عادات سے واقف ہے اور اس سے نالاں ہے اور اس سے نفرت کا اظہار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کرتا ہے. لیکن ان کے والدین کے ساتھ ان سب کی ہمدردیاں، وہ سب چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. تو یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن پھر جو ان کا کردار رہا اس تمام تر کیس میں. اچھا، اب یہ جو ذاکر جعفر ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں، یہ عصمت آدم جی کے دوسرے شوہر ہیں. عصمت آدم جی جو ہیں ان کی پہلی شادی ایک اور شخص سے ہوئی تھی جس سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس کے بعد ان کی شادی جو ہے ذاکر جعفر سے ہوتی ہے. اور ذاکر جعفر سے شادی سے ان کے یہ 3 بچے ہیں، جن میں سے 2 بچے ان کے کہا جاتا ہے نارمل ہیں، مطلب ان کے حالات ایسے نہیں ہیں جیسے ظاہر جعفر کے. ایک بیٹا ان کا US میں، نیو یارک میں ایک بینکر ہے، اس کی بیوی کا نام بھی نور ہے. اور ایک بہن جس کے بارے میں اب یہ زیادہ ذکر نہیں کرنا پسند کرتے، امرا جعفر، وہ جو ہے وہ بھی باہر تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں ابھی بہت ایک سسپینس بھی ہے، خاص طور پہ اس واقعے کے بعد سے کہ کیا معاملہ ہے، کیا وہ اس وقت وہاں پہ تھی، کیا اس نے نور کو فون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھے گی اس میں یہ باتیں بھی جو ہے پتہ لگیں گی. اور ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی ڈیفینیٹلی اگر وہ اس وقت موجود نہیں تھی تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کا جو بھی ٹکٹ یا جو بھی اس کا پاسپورٹ اسٹامپ یا اینی تھنگ اس کو ضرور شیئر کریں صحافیوں کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات نہ کریں. کیونکہ اگر وہ اس تمام تر معاملے میں شامل نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ قصور جو ہے وہ تو باپ کا قصور بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا قصور باپ نہیں اٹھائے
آئے گا. تو پھر ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کی غلطیوں کا کیوں ازالہ کرے؟ تو اگر ایسا ہے تو آپ اس کے ریکارڈز دیجئے, میڈیا کو دیجئے, تاکہ اس کے بعد سب کے منہ بند ہو جائیں. ورنہ جو معلومات پہنچ رہی ہیں, کیونکہ ڈے فرسٹ سے مجھے یاد ہے کہ مختلف اخبارات میں نے یہ پڑھا تھا, شروع میں جب پہلی خبر آئی تھی اس میں بھی یہ بات مینشن تھی کہ اس وقت ان کی بہن گھر پہ تھی, لیکن اگر نہیں تھی تو اس کا ریکارڈ دیا جانا چاہیے ڈیفینیٹلی. مزید جو ڈیٹیلز ملیں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح اس وقت ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی فیملی جو ہے ان کے حوالے سے ہمدردیاں چاہتے ہیں لوگوں کی, لیکن ہمدردیوں سے پہلے اس ہمدردی کا کیا کہیں گے جو ہونی چاہیے تھی اس وقت نور مقدم کے ساتھ عصمت آدم جی کی اور ذاکر جعفر کی, جو انہوں نے دیر کی, چاہے وہ جو مرضی سوچتے رہے, چاہے جو مرضی پلان کرتے رہے, لیکن اگر وہ بر وقت اپنے بیٹے کو پکڑوا دیتے تو شاید یہ واقعہ ہی نہ, یہ حادثہ ہی نہ رونما ہوتا. شاید 19 کو اور 20 کو جب عصمت آدم جی کو پتہ لگ گیا تھا, وہ اپنے بیٹے کی کمپلین کر دیتی پولیس میں, سمپل کمپلین کر دیتی, اور بیٹا اس دن روک لیا جاتا, تھانے ہی چلا جاتا نا زیادہ سے زیادہ, کم از کم ایک لڑکی کی جان تو بچ جاتی. تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ان کے اینڈ پر, اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.